بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے اللہ. یہ جو لفظ اللہ ہے یہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. باقی جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہے. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اسی لیے اس کی جو تعریف کرتے ہیں لفظ اللہ کی کہ یہ عالم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے. دنیا میں 3 چیزیں ہیں جو جن کو وجود ہے. ایک کو واجب الوجود اور دوسرا ممتنع الوجود اور تیسرا ممکن الوجود. واجب الوجود کا مطلب ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے وہ اللہ کی ذات ہے. پہلے بھی اللہ کی ذات حال میں بھی ہے مستقبل میں بھی ہے, یعنی وہ جس کا ہونا ضروری ہے وہ واجب الوجود ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. باقی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو واجب الوجود ہے. دوسرا یہ ممتنع الوجود, جس کا وجود ممتنع ہے, جس کا وجود کبھی بھی نہیں ہو سکتا, اور وہ ہے شریک باری تعالی, اللہ کا شریک. اللہ کے شریک کا وجود ممکن ہی نہیں ہے, اس کا امکان ہی نہیں ہے. اور ممکن الوجود اللہ اور شریک باری تعالی کے علاوہ یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ سب ممکن الوجود ہیں کہ ان کا وجود ہو بھی سکتا ہے اور ان کا وجود نہیں بھی ہو سکتا. پہلے ان کا وجود تھا, پھر نہیں تھا, پھر ایک زمانہ آیا وجود مل گیا, اب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کا وجود پھر نہیں رہے گا. یہ ممکن الوجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالی, یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ کا عالم ہے. عالم لذات الواجب الوجود الجامع جمیع صفات الکمالیہ, اور تمام صفات کمالیہ کا مجموعہ, المنزہ عن النقص والزوال, جو نقص سے, نقصان سے, کمی سے پاک صاف اور زوال سے پاک صاف. یہ اللہ ہے. گویا کہ اللہ کی تعریف یہ 3 لفظوں میں, ہوا عالم لذات الواجب الوجود, اللہ کی ذات واجب الوجود ہے, اس کو زوال نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے کہ الجامع جمیع صفات الکمالیہ, تمام صفات کمالیہ کا مجموعہ یہ اللہ کی ذات ہے. اور تیسری چیز ہے المنزہ عن النقص والزوال, اللہ نقصان سے, کمی سے, اس سے پاک ہے اور اسی طرح زوال سے بھی پاک ہے. تو یہ لفظ اللہ, اسی لیے یہ آیت الکرسی کو اسم اعظم کہتے ہیں, کیونکہ یہ دیکھو لفظ اللہ آپ گرامیٹیکلی دیکھ لیں نا تو اس کا آگے پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہے, بس صرف لفظ اللہ. اب آگے پھر لا الہ الا ہو, لا نہیں, الہ کوئی معبود, کیونکہ الہ نہیں ہے, الہ ہے, کامن ہے, اور کامن کا مطلب یہی ہوتا ہے کوئی, الا سوائے, ہو اللہ کے, یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے, عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے. عبادت جو بھی جیسی بھی عبادت کرے گا کس کے لیے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے. الحی زندہ ہے, حی جس کی زندگی مستعار نہیں ہے, جس کو زندگی دی نہیں گئی, اپنی ذات کے اعتبار سے وہ زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کی جو زندگی ہے جیسے ہماری زندگی ہے یہ ساری مستعار ہے, ٹائم فریم ہے اس میں. بس جب پہلے نہیں تھی پھر زندگی ملی, پھر ایک وقت آئے گا زندگی نہیں ہوگی. لیکن اللہ کی جو زندگی ہے وہ کسی کی سے مستعار نہیں ہے. اس لیے تو سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد, جدھر ولادت اور کا تصور ہو تو ظاہری بات ہے وہاں زندگی پہلے نہیں ہوتی ہے پھر مل جاتی ہے. تو یہ اللہ کی جو ذات ہے, اور صرف اپنی زندگی نہیں, القیوم سنبھالنے والا ہے, تھامنے والا ہے, پورے کائنات کے نظام کو
اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے تھامنے والے ہیں. یہ ان کی طرح نہیں. یہ معطلہ ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعطل، نعوذ باللہ، یہ ایک فرقہ ہے، فرقہ معطلہ. اور یہ معطلہ یہ لفظ تعطیل سے ہے. تعطیل کے معنی آپ جانتے ہیں چھٹی. وہ کہتے ہیں اللہ نے دنیا کا سارا نظام بنا دیا اور بنا کے وہ سارا نظام عقل اول کے سپرد کر دیا. اب یہ عقل اول پھر عقل ثانی کو سپرد کرتا ہے، وہ ثالث کو. اسی طرح یہ عقول عشرہ کا ان کا ایک تصور ہے جو ظاہری بات ہے عقلیات کی بات ہے، عقول عشرہ. اب وہ کہتے ہیں یہ عقول عشرہ اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سائڈ پہ بیٹھ کے صرف دیکھ رہے. نہیں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کا اور مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اس پورے کائنات کو اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھالے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عام روٹین کے مطابق اسباب کے مطابق چلا رہے ہیں. لیکن فیصلے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ ہی ہوتے ہیں. لا تأخذہ، اس گروہ کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہے یا جی یہ جو گروہ آپ نے بتایا ہے تعطل والا جو ہے کسی مذہب سے ہے یا ویسے ہی گروہ انٹلیکچوئلس کا بنایا؟ یہ بھی ایک مطلب ہے. بہت سارے یہ جو 72 فرقوں کے جو جن کا تذکرہ ہے ان میں ایک یہ معطلہ بھی ہے. اس پہ میں پہلے بھی ایک دفعہ کئی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ 72 فرقوں پر انشاءاللہ اگر کبھی زندگی رہی تو اس پہ پھر دوبارہ بات کریں گے کہ یہ جو 72 فرقے ہیں اور 73 فرقہ یہ جو ما انا علیہ واصحابی ان 72 فرقوں سے مراد کیا ہے اور یہ 73 والا فرقہ ہے کیا. اس پہ میں پہلے بھی ایک دفعہ بول چکا ہوں. لا تأخذوا، نہیں، یہ اصل میں اخذ کے معنی تو ہے پکڑنا، لیکن یہاں پکڑنے والا معنی اچھا نہیں بیٹھتا اردو کے اعتبار سے. لا تأخذہ نہیں آتی. اور اگر ترجمہ کرے نا پکڑ لے، نہیں پکڑتی اونگ کس کو؟ ہو اللہ. ولا نو اور نہ بامحاورہ ترجمہ، یہ تو لفظی ترجمہ. لا تأخذہ کہ نہیں پکڑتی اونگ اور نیند اللہ کو. اگر بامحاورہ ترجمہ کرے تو نہیں آتی اللہ کو اونگ اور نہ نیند. نیند تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی. لہو اسی کے لیے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں. یہ ساری کائنات اس کا مالک خالق اللہ ہے اور اسی کے اندر ہم بھی ہے، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس لیے اللہ ہی کا حکم ہم پر چلے گا. من ذا الذی، من کون، یہ استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری، بسا اوقات استفہام کہ بھئی آپ نے یہ کام ابھی تک کیا، اس کا مطلب ہے کہ نہیں کیا. یہ استفہام انکاری ہے. من یعنی کوئی نہیں. ترجمہ تو یہ کریں گے کون، لیکن عربی میں نے پہلے بھی بتایا کہ کبھی استفہام انکاری ہوتا ہے اور کبھی پوچھنے کے لیے ہوتا ہے. یہ پوچھا نہیں جا رہا، یہ انکار کیا جا رہا ہے. من ذا الذی، کون ہے جو وہ، یشفع سفارش کرے، عندہ اللہ کے پاس، الا مگر، بِإِذْنِهِ اللہ کی اجازت سے. اب دو باتیں ہیں، سفارش کی نفی ہو گئی لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر. سفارش کا اثبات ہو گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے. اب دیکھو یہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ سفارش کوئی نہیں کر سکے گا لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا. جس کو اللہ اجازت دے گا، جیسے میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جو حشر میں حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے شروع ہوگا. اب وہ سفارش ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے
تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے سل تعطا، سل تعطا، مانگ تمہیں دے دیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ سفارش کر، آپ کی سفارش قبول کر دی جائے گی۔ اب یہ الفاظ ہے واشفع، آپ سفارش کر، تشفع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ حساب کتاب، اللہ حساب کتاب شروع کریں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں، جو شفاعتی لامتی لاہل الکبائر، اگر آپ لوگوں کو حج پہ جانے کا، عمرے پہ جانے کا موقع ملا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لامتی لاہل الکبائر، میری امت کے لوگوں کے لیے جو میری سفارش ہوگی، وہ کن لوگوں کے لیے؟ وہ جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے اور ارتکاب کبیرہ کرتے ہیں، ان کے لیے میں قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ اب یہ جو ہے نا سفارش ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے دوسری۔ تیسری سفارش یہ ملائکہ کریں گے، ملائکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور ملائکہ کی سفارش کی وجہ سے جہنم سے لوگ آئیں گے جنت میں۔ چوتھی جو سفارش کریں گے وہ ایمان والے کریں گے۔ ایمان والے کہیں گے اللہ، ہمارے کچھ دوست تھے، کچھ ساتھی تھے جو مسجد میں ہمارے صف میں کھڑے ہوتے تھے، ہم دیکھتے تھے، مسجد میں آتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ الیک سلیک ہوتی تھی، آج جنت میں ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے وہ جہنم میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے جنتیوں سے کہ جاؤ جنت میں، جن لوگوں کو تم جانتے ہو کہ یہ مومن ہے اور آپ اس کو مومن سمجھتے ہیں، اس کو جنت سے، جہنم سے اٹھا کے جنت میں لے آئے۔ پھر یہ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جہنم کی آگ کو حرام کریں گے، اور حرام کر کے یہ جہنم میں جا کر ان کو اٹھا کے جنت میں لے کے آئیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ انبیاء نے سفارش کی، فرشتوں نے سفارش کی، ایمان والوں نے سفارش کی۔ یہ تو وہ سفارشیں ہیں کہ جو، ورنہ تو شہداء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، اسی طرح جو لوگ حافظ ہیں وہ سفارش کریں گے۔ یہ خاص سفارشیں ہیں کہ جو اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے کریں گے، اور یہ جو سفارشیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، عام مومن کریں گے، ملائکہ کریں گے، یہ سب وہ سفارشیں ہیں کہ جو عام ہے۔ اللہ فرمائیں گے سب کی سفارشیں ختم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرو۔ فرشتے جائیں گے، جا کے ڈھونڈیں گے، جو آئیں گے ذرہ برابر۔ آخری جو حدیث کا ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے برابر بھی اگر ایمان ہے اس کو، تو پھر جہنم میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں رہے گا کہ جس نے صرف ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو، وہ نہیں رہے گا۔ پھر سارا سلسلہ ادھر جنت۔ اب یہ دیکھو، یہ ساری سفارشیں ہیں۔ اب جہاں قرآن کریم میں سفارش کی نفی ہے، مثلا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کہ بھائی سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہیں۔ اب یہ والی جو آیت ہے اس سے معتزلہ استدلال کرتے ہیں۔ معتزلہ ایک مستقل فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن، اور ان کا تصور کیا ہے، بڑا خطرناک ان کا تصور ہے معتزلہ اور خوارج کا۔ معتزلہ اور خوارج دونوں کا تصور یہ ہے کہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور دائرہ اسلام سے جب بندہ خارج ہو گیا تو ظاہری بات ہے ان کے حق میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کافر کے لیے تو سفارش نہیں ہے۔ یہ جو فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین والی آیت کا پیچھے اور آگے اگر پڑھ لیا جائے تو وہاں جو ہے نا کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کافر کے حق میں جو ہے نا کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، وہ ان کے بارے میں سفارش نہیں کر سکے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں سفارش نہیں کر سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے، اللہ ناراض ہوں گے اور اللہ کے سامنے جب لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کرو، انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے بیٹے کی کر چکا ہوں، اس لیے اللہ ناراض ہوئے ہیں، میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، والد ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی اس صورتحال میں اللہ تبارک و تعالی
کہیں گے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ بھئی آپ دیکھ لو نیچے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد کی شکل کو ایک بچو سے بنا دیں گے اور فرشتے اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے. یعنی گویا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم میں انٹری مارتے ہوئے ان کو ان کے والد نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ بچو کی صورت میں چلے جائیں گے. اب دیکھو یہ سفارش ہے جس کی ممانعت ہے، ورنہ تو قیامت والے دن سفارش ہوگی. اور اس آیت سے پتہ بھی چل رہا ہے کہ من ذا الذی، کون ہے وہ جو سفارش کرے اللہ کے پاس، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت. جس کو اللہ کی اجازت ہوگی وہ سفارش کرے گا. یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے، ہوا ہے کون؟ ما، جو، بین، درمیان، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے بیچ میں. ہاتھوں کے بیچ میں کیا ہے؟ فرنٹ ہے. یہ ان کے، یہ بمحاورہ ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ جو ان کے، قرآن کریم میں لفظ بہت استعمال، ما بین ایدیہم. اب ید کہتے ہیں کس کو؟ ہاتھ کو. اور بین کہتے ہیں درمیان کو. اور ہم وہی جو لوگ ہیں. اب لوگوں کے ہاتھوں کے بیچ میں جو ہے، یعنی جو فرنٹ میں ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو چیزیں سامنے ہے. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو جانتا ہے. اب کون سفارش؟ دنیا میں تو ہم اگر کسی کی سفارش کرتے ہیں نا، ہم جانتے ہیں حقیقت حال کہ بھئی یہ آدمی کوئی اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی جانتے ہیں نہیں بہت اچھا آدمی ہے. اگلے کے بارے میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ اس کے بارے میں، تو ہم ویسے جھوٹی اس کی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے. اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے کہ جو بندہ برا ہو؟ اور حقیقت حال کے خلاف کس کی طاقت ہوگی؟ انبیاء اس دن بات نہیں کر سکیں گے، تو ایک عام آدمی اللہ کے سامنے وہ بات کہ جو حقیقت حال کے مخالف ہے وہ کر نہیں سکے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو انشاءاللہ یہ شفاعت کبریٰ سے کیا مراد ہے؟ شفاعت کبریٰ، شفاعت کبریٰ یہی ہے کہ جو حشر کے میدان میں شفاعت کی دو قسمیں ہیں. اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، دوسرے کو شفاعت صغریٰ. چونکہ شفاعت کبریٰ سے سارے لوگ مستفید ہوئے، اس لیے اس کو سب شفاعت کبریٰ. اور جو شفاعت صغریٰ ہے اس سے سارے لوگ مستفید نہیں ہوئے. جو آلریڈی جنت میں، وہاں تو صرف حساب کتاب شروع ہونا ہے، اور حساب کتاب تو ہر بندہ اس سے کسی نہ کسی درجے میں فائدہ اس نے اٹھایا. اور شفاعت صغریٰ یہ چند افراد کے، مختلف افراد کے حق میں ہوگا، سب کے حق میں نہیں ہوگا جو جنت میں جائیں گے. ایک سفارش اور ہوگی جو جنت میں جنتیوں کے جو درجات ہیں اس کی بلندی کے لیے بھی ایک سفارش ہوگی، جس سے ان کے درجات کیا ہوں گے؟ بلند ہوں گے. اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے.